السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 10واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کرے۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 10۔ ھذا فار، یہ چوہا ہے۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ذالک قط و بلہ ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلہ بڑا ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے۔ ذالک طائر، وہ پرندہ ہے۔ ذالک طائر غراب، وہ پرندہ قوا ہے۔ وہو اسود، اور وہ کالا ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل لا صعب، وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے۔ ھذا فار، ھذا الفار، یہ دو استعمال آپ کے سامنے ہیں، دونوں کا فرق سمجھتے ہیں۔ ھذا فار، یہ چوہا ہے۔ ھذا الفار، یہ چوہا۔ تو ھذا کے بعد یا اس میں اشارہ کے بعد جو کلمہ ہے اس کلمے کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے تو اس وقت اس کے ترجمے میں ہے آئے گا۔ مثال ھذا فار، یہ چوہا ہے۔ ذالک قط، وہ بلہ ہے۔ ذالک طائر، وہ پرندہ ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذہ جریمۃ، یہ غلطی ہے۔ تلک قناۃ، وہ چینل ہے۔ اب دیکھیں تمام مثالوں میں اس میں اشارہ کے بعد جو کلمہ استعمال کیا گیا اس کلمے کے اوپر الف لام داخل نہیں تھا۔ اب اس میں اشارہ کے بعد جو کلمہ استعمال کیا جائے اور اس پر الف لام داخل ہو تو اس وقت اس کے ترجمے میں ہے نہیں آئے گا۔ مثال ھذا الفار، یہ چوہا۔ ذالک الفار، وہ چوہا۔ ھذا القط، یہ بلہ۔ ذالک القط، وہ بلہ۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی۔ تلک الکراسۃ، وہ کاپی۔ ھذا الدرس، یہ سبق۔ ذالک الدرس، وہ سبق۔ تو اب دیکھیں یہ سبق وہ سبق بیچ میں ہے نہیں لگ رہا ہے، تو اس میں اشارہ کے بعد یعنی ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک کے بعد جو کلمہ ہے اس کلمے کے اوپر الف لام داخل ہے تو اس وقت اس کے ترجمے میں ہے نہیں آئے گا، بلکہ وہ کتاب، یہ کتاب، وہ قلم، یہ قلم، اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اس ہوا کے استعمال کو سمجھیں کہ ایک نام آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں، اب اسی نام کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو ڈبل سے اس نام کو ذکر نہیں کریں گے، اب اس نام کی جگہ ہوا کا استعمال کر لیا جائے گا۔ مثال ذالک القط، وہ بلہ کبیر، بڑا ہے۔ اب اسی بلہ کے بارے میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ سفید ہے، وائٹ ہے، تو اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے والقط ابیض، بلکہ اب قطو کی جگہ ہوا کا استعمال کیا جائے گا، وہو ابیض۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے۔ اب ہم کو کہنا ہے کہ وہ کالا بھی ہے، تو اب یہاں پر نہیں کریں گے والطائر یا والغراب اسود، بلکہ آپ کو کہنا ہے وہو اسود۔ اب ایک دوسری مثال لیں کہ استاذ مہربان ہے۔ الاستاذ رحیم، استاذ مہربان ہے۔ اب اسی استاذ کے بارے میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ محنتی بھی ہے، وہو مجتہد۔ ایسا نہیں کہ آپ والاستاذ مجتہد آپ کہیں گے، ورنہ آپ جملہ بھدا ہوگا، بھونڈا سے معلوم ہوگا۔ ایک سبق کے بارے میں آپ کہتے ہیں ذالک الدرس، وہ سبق سہل، آسان ہے۔ ذالک الدرس سہل، اور پھر اسی سبق کے بارے میں آپ کو یہ خبر بھی دینی ہے کہ وہ سبق مفید ہے، وہو مفید، وہو مفید۔ ایسا نہیں کہ وہ درس مفید آپ کہیں گے، ڈبل درس لانے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک جگہ درس لے آئیں تو اب دوسری جگہ ہوا سے آپ کو کام چلانا ہے۔ مثال کے طور پر والدہ کچن میں ہے تو آپ کہیں گے الوالدۃ یا الام فی المطبخ، والدہ کچن میں ہے۔ اب وہی والدہ کچن میں ایک کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، مشغول ہے کسی چیز میں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے والام مشغولۃ، امی مشغول ہے۔ بھائی آپ نے جب ایک دفعہ لے کے آ چکے والدہ تو اب ڈبل سے اب والدہ لانے کی ضرورت نہیں، اب اس والدہ کے لیے آپ کو ہی جا کے کام چلانا ہوگا۔ مثال کہ الام فی المطبخ وہی مشغولۃ بتجہیز الطعام، اور وہ کھانا بنانے میں مشغول ہے، بطبخ الطعام، کھانا پکانے میں مشغول ہے، باعداد الطعام، کھانا تیار کرنے میں مشغول ہے۔
تو ہادہ فارن ہادہ الفارو اور ہوا، ان تینوں کا استعمال اچھی طریقے سے سمجھ لیے۔ اسئلہ، کیف القط، بلّا کیسا ہے؟ اب کہیے القط ابیض، بلّا سفید ہے، وائٹ ہے۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ این مکہ، مکہ کہاں ہے؟ مکہ فی العرب، مکہ عرب میں ہے۔ حل انت اسود، کیا آپ کالے ہیں؟ لا انا اسود، میں کالا نہیں ہوں۔ حل انت ابیض، کیا آپ گورے ہیں؟ جواب ہاں میں دیجیے، نعم انا ابیض، ہاں میں گورا ہوں۔ الانسان حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے اب 3 لفظ ہو گئے، پہلا ما، پھر حل، پھر اسی طریقے سے حمزہ مفتوحہ، یعنی یہ 3 لفظ کے ذریعے سے آپ کیا کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ الانسان حمد، کیا انسان کے لیے حمد ہے؟ اب جواب دیجئے لا للانسان حمد، لا للانسان حمد، نہیں انسان کے لیے تعریف نہیں ہے۔ حل انت فی حیدرآباد، کیا آپ حیدرآباد کے اندر ہیں؟ اگر آپ ہیں تو جواب دیجئے نعم انا فی حیدرآباد، اور اگر آپ نہیں ہیں تو جواب دیجئے لا انا فی حیدرآباد، میں حیدرآباد میں نہیں ہوں۔ حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ آپ جواب دیجئے نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن عربی میں ہے۔ حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے؟ آپ جواب دیجئے نعم العربی لازم للمسلم، ہاں عربی مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ ترجمہ کرو، یہ گھوڑا ہے۔ فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر ہے کا ترجمہ ہوگا، ہادہ کے بعد کلمے کے اوپر الف لام آپ کو نہیں بڑھانا ہے۔ ہادہ فرس، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا، ہادہ الفرس۔ وہ بندر ہے لگ گیا تو ذالک قرد، اب قردن کو الف لام آپ کو نہیں لانا ہے، ذالک قرد، وہ بندر ہے، وہ بندر، چونکہ اب یہاں پر ہے نہیں لگا تو قردن کو الف لام بڑھانا ہوگا، ذالک القرد۔ یہ اونٹ ہے، ہذا جمل، یہ اونٹ، ھذا الجمل، وہ کتا کالا ہے، وہ کتا ہے نہیں لگ رہا تو اب الف لام بڑھا دیں گے، ذالک الکلب اسود، یہ آدمی گورا ہے، ھذا الرجل، اس لیے کہ الف اس میں ہے نہیں ہے تو ھذا الرجل، یہ آدمی گورا ہے کالا نہیں، لا اسود، ھذا الرجل ابیض لا اسود۔ وہ کھیل، ذالک اللعب، وہ کھیل نیا ہے، ذالک اللعب جدید، یہ بلا دبلا ہے، ھذا القط ہزیل، وہ گدھا موٹا ہے، ذالک الحمار سمین، وہ کتاب کیسی ہے، کیف ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اذالک الولد مشغول بالقراءة والکتابہ، اذالک الولد، اب یہاں پر حمزہ مفتوحہ کا استعمال کیجیے، حل ذالک الولد مشغول بالقراءة والکتابہ، آپ حمزہ حل کا استعمال کر سکتے ہیں، حل ذالک الولد مشغول بالقراءة والکتابہ، حمزہ مفتوحہ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، کیا وہ لڑکا پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، اذالک البیت جمیل، اذالک البیت جمیل، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، یہ قرآن ہے نہیں لگا آپ کو الف لام بڑھانا ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے، ھذا القرآن فی العربی، عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، العربی لازم للمسلم، العربی واجب للمسلم، العربی ضروری للمسلم، وہ دین اسلام ہے، وہ دین، ذالک الدین اسلام، وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے، عمل میں نہیں، وہ عالم فقط علم میں اچھا، اب جملے کو کاٹ دیجیے، وہ عالم، ذالک العالم اچھا ہے، جید، ذالک العالم جید، کس چیز میں، علم میں، فی العلم، ذالک العالم جید فی العلم فقط، ذالک العالم جید فی العلم فقط، لا فی العلم، لا فی العمل، وہ عالم صرف علم میں اچھا ہے، عمل میں نہیں، ذالک العالم جید فی العلم فقط لا فی العمل۔ عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے، اب جملے کو کاٹ دیجیے، العزت للعالم، عالم کے لیے عزت کس بات سے، من العمل لا من العلم، العزت للعالم من العمل لا من العلم، کیا یہ مسجد ہے، حل ھذا مسجد، حل ھذا مسجد، اھذا مسجد، اب حمزہ مفتوحہ کا استعمال کر سکتے ہیں، ھذا مسجد، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے، اب یہاں پر ایک موجود کا لفظ آپ بڑھا کر کے آپ کا جملہ بہت خوبصورت بن جائے گا، حل الماء موجود فی المسجد،
کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ حل الماء موجود فی المسجد، کس بات کے لیے؟ للوضو، حل الماء موجود فی المسجد للوضو، ہاں اور وہ اچھا ہے۔ جواب دے رہا نعم وہو طیب، کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ حل الماء ضروری للوضو، حل الماء لازم للوضو، حل الماء واجب للوضو۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنے